کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو. تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے, وہ آخرت ہے. دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو, روزہ کھل جائے گا. یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے, اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی. روزے کے دوران آپ کھا بھی سکتے ہیں, تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی. اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا, اسی کی افطار ہوگا. کھوجے کا تو نہیں ہوگا, اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی. اسی میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی, پھر ولیعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی کی ہوگی جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. سورہ ال عمران میں بھی آیا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے, یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں, مال ہیں, بیٹے ہیں, سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں, اور نشان زدہ گھوڑے ہیں, برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے, لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے, لمیٹڈ رہے. ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں, جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے, نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہے. یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی, تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو. اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹفل تھیں وہ رکھیں, اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا, یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا, بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو, آخرت میں افطار کروا دوں گا. جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی, نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے, نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں, ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج. یہی ہے نا 3 خواہشات. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے, آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے, اس پہ کبھی زوال نہیں آتا, اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں. اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو, جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوستی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا. یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے, وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں, وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں, جنت میں کوئی نماز نہیں. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پیے سر جتنی مرضی پیے. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورتیں, لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے, اس میں کچھ شک نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑکا لگا ہوا ہے, ہر بندے کی طرف بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا وقت ہے, ایک کون کر سکتا ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہے حدیث ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر,
सुनन इब्न माजा में बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी जैसे आपको मिशकात की हदीस जिनमें जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएगी, वो बड़ी मजे की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा जरा जन्नत देख के आओ। वो आए, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे क्योंकि जगह बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्कत, बीवी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्कत, हलाल और हराम के फर्क की मुशक्कत, रोजों की मुशक्कत, कितनी मुशक्कतें हैं, शरीयत की पाबंदियां। अल्लाह ने फरमाया अब जाके जरा जिब्रील देखो। वापस है, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दी है तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा अब दोज़ख को देखो। दोज़ख के कहते हैं या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीजों से, अट्रैक्टफुल चीजों से, शहवात से। कहा जिब्रील अब देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोज़ख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ता ही दोज़ख की तरफ ले जाने वाला है, जितना भी अट्रैक्टफुल, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है। लेकिन सब थोड़ा सा रोजा रख ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला दुनिया में जिसने याशी की जिंदगी गुजारी होगी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उसको बुलवाएगा और कहेगा फरिश्तों जरा ऐसे एक फेरा लगाओ ना दोज़ख का, क्योंकि दुनिया में बड़ा कहा गया एक ही फेरा लगना है, कहते ना लोग। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए बड़ी बुरी जगह है रहने की। ये मुसलमान है जो बदमाशी के साथ कहता खैर एक फेरा ही लगेगा, और हालत इसकी ये है कि मोमबत्ती के फ्लेम में 10 सेकंड के लिए ये हाथ नहीं रख सकता। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, और जिसकी ये औकात है कि वो दुनिया की आग के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं फ्लेम के ऊपर रख सकता, वो आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहानी सिर्फ अपने आप को कराई नहीं है इन्होंने।